السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی مسالک اور حدیث نبوی کی آڈیو بک سیریز کا یہ آج 8واں حصہ ہے۔ چند شبہات اور ان کے جوابات۔ پہلا شبہ، اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ بلکہ تمام ائمہ مجتہدین نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی حدیث صحیح طور پر ثابت ہو اور میرے مسلک کے خلاف پڑے تو وہی حدیث میرا مسلک ہے، تم اسی پر عمل کرو اور میرے مسلک کو دیوار پر مار دو۔ لہٰذا جب بھی کسی امام کا مسلک کسی حدیث کے خلاف پڑے تو اسے چھوڑ کر حدیث کو اختیار کرنا چاہیے۔ جواب، یہ شبہ بڑے زور شور سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن پیش کرنے والے یہ نہیں بتاتے کہ اس کا صحیح مطلب اور صحیح مصداق کیا ہے۔ کیا یہ کام ہر شخص کا ہے یا اس کام کی اہلیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں؟ اس قول کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حدیث صحیح اور قابل عمل ہو اور میرے مسلک کے خلاف پڑے تو میرے مسلک کو رد کر دو اور حدیث کو اختیار کر لو۔ اس کے اندر قابل عمل ہونے کی شرط لگانا ضروری ہے۔ چنانچہ تمام ائمہ علماء نے اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے، اور یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کون سی حدیث قابل عمل ہے اور کون سی نہیں، بڑے گہرے علم کی ضرورت ہے، کیونکہ بسا اوقات حدیث صحیح بھی ہوتی ہے لیکن قابل عمل نہیں ہوتی، بعید طور کے منسوخ ہو چکی ہوتی ہے، یا کوئی دوسری روایت اس سے بھی زیادہ صحیح موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ پتہ لگانا کہ قابل عمل ہے یا نہیں ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ اسی وجہ سے سمجھنا چاہیے کہ فقہا کے اس قول اذا صح الحدیث فہو مذہبی کے مخاطب وہی لوگ ہیں جو احادیث کے ناسخ و منسوخ، روایت و درایت اور اس کے متعلقات سے واقفیت رکھتے ہوں۔ ابن عابدین شامی اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ أَهْلًا لِلنَّظَرِ فِي النُّصُوصِ وَمَعْرِفَةِ مُحْكَمِهَا مِن مَنْسُوخِهَا۔ یہ بات صرف اس کے لیے ہے جو نصوص میں غور کرنے کا اہل ہو اور محکم و منسوخ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ابن عابدین شامی کی اس مذکورہ قید کو ذکر کرنے کے بعد شیخ عبد الغفار عیون السود حمصی حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ قید اچھی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے زمانے میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو خود فریبی میں مبتلا ہو کر اپنے تئیں اہل علم ہونے کا دعویٰ کرتے اور خود کو سریا سے اوپر گمان کرتے۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ مثلا کتب ستہ میں کوئی حدیث دیکھتے ہیں جو مذہب ابو حنیفہ کے خلاف نظر آتی ہے تو برملا کہنے لگتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے مذہب کو دیوار پر مار دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اختیار کر لو، جبکہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہوتی ہے یا ایسی دوسری حدیث سے متعارض ہوتی ہے جس کی سند اس سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، یا دیگر عوارض اس روایت پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کو ان سب باتوں کا کوئی علم نہیں ہوتا اور وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اگر ایسے اشخاص کو حدیث پر عمل کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تو بہت سے مسائل میں خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ انتہا قولو۔ یہی قید شافعیہ میں سے امام نووی، ابن صلاح اور امام تقی الدین سبکی نے، اور مالکیہ میں سے قرافی مالکی اور ابو بکر مالکی نے لگائی ہے۔ ابو شامہ فرماتے ہیں اس کو پورا کرنا اسی کے بس میں ہے جو مجتہد ہو، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں امام شافعی کے اس قول کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص جب کوئی صحیح حدیث دیکھے تو یہ کہنے لگے کہ امام شافعی کا مسلک یہ ہے، بلکہ یہ بات اس کے لیے ہے جسے اجتہاد فی المذہب کا رتبہ حاصل ہو، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا غالب ظن یہی ہو کہ امام شافعی کو اس حدیث کا علم نہیں ہو سکا، یا معلوم تھی تو اس کا صحیح ہونا ان کے نزدیک ثابت نہ ہوا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ وہ امام شافعی کی تمام کتابوں کا مطالعہ کر لے اور اسی طرح ان اصحاب کی کتابیں بھی اچھی طرح دیکھ چکا ہو جنہوں نے ان سے روایات لیں، اور اسی مناسبت سے جو کچھ بھی ان کے موقف سے تعلق رکھتا ہو وہ بھی اس کی نظر میں ہو۔ اور یہ انتہائی مشکل شرط ہے، بہت ہی کم لوگ اس معیار پر پورا اتر سکتے ہیں، اور یہ شرطیں اس لیے لگائی گئی ہیں کہ امام شافعی نے جانتے بوجھتے بہت سی احادیث کے ظاہر پر عمل نہیں فرمایا کہ ان کے نزدیک ان پر مدلل جرح کی گئی تھی، یا وہ ان کی نظر میں منسوخ تھی، یا ان کی تخصیص یا تعویل وغیرہ کے دلائل ان کے سامنے تھے۔ اس سلسلے میں ابن صلاح نے ایک قصہ بھی نقل کیا ہے جو بڑا عبرت انگیز ہے۔ فرماتے ہیں امام شافعی نے یہ جو فرمایا ہے اس پر عمل آسان نہیں ہے، چنانچہ ہر ایک فقیہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ جس حدیث کو صحیح سمجھے اس پر عمل شروع کر دے۔ ابو الولید موسیٰ بن ابی الجارود نے، جو امام شافعی کے شاگرد ہیں، حدیث افطر الحاجم والمحجوم کی وجہ سے امام شافعی کے مسلک کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اب امام صاحب کا مسلک یہی ہے کہ پچنا لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
تو شافعی علماء نے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ امام شافعی اس حدیث سے واقف تھے، مگر آپ نے اس کے مطابق اس وجہ سے عمل نہیں کیا کہ ان کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہو چکی تھی، اور امام شافعی نے اس کے منسوخ ہونے کی وضاحت بھی کی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ امام شافعی کے شاگرد کو جب یہ دھوکہ ہو سکتا ہے تو ہما شما کا کیا حال ہے؟ ابن ابی جارود ائمہ روایت میں سے ہیں، جب ان سے اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے تو ہم عامیوں کا کیا کہنا؟ علامہ قرافی مالکی کہتے ہیں اس کے لیے اس بات کے علم کی ضرورت ہے کہ اس حدیث کے معارض کوئی دوسری حدیث موجود نہیں ہے، اور اس بات کا علم اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جس کے اندر شریعت میں استقراء یعنی چھانبین کرنے کی صلاحیت ہو، اور ایسا شخص صرف مجتہد ہی ہو سکتا ہے، غیر مجتہد کا استقراء ناقابل اعتبار ہے۔ ابو بکر مالکی نے اس سلسلے میں جو گفتگو کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے: علوم میں مہارت و تباحر، بحث و تحقیق، اور شیوخ کی کثرت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔